السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی سامعین حضرات کا ہمارے چینل فیضانی سعدی پر خیر مقدم اور سواگت ہے۔ حضرت مالک بن دینار دنیا داری سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ یہاں کی رنگینیوں اور دلکشیوں کو دیکھ کر مالک بن دینار پر ایک قسم کا خوف طاری ہو جایا کرتا تھا۔ منقول ہے کہ بصرہ میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا اور اس کی وسیع جائیداد اور مال و دولت کی وارث اس کی اکلوتی لڑکی ٹھہری، جو کہ انتہائی خوبصورت اور قیامت خیز شخصیت کی مالک تھی۔ ایک دن اس لڑکی نے حضرت ثاقب نبانی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ حضرت ثابت نبانی نے پوچھا کہ تم کس سے نکاح کرنے کی آرزو مند ہو؟ اس پر لڑکی نے جواب دیا، میری خواہش ہے کہ میں مالک بن دینار سے میرا نکاح ہو جائے، کیونکہ وہ پرہیزگار اور دیندار اور ذکر الہی میں مصروف رہنے والے انسان ہیں۔ میں ان سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ دینی کاموں میں وہ میری معاونت اور مدد کر سکے۔ چنانچہ حضرت ثابت نبانی نے اس لڑکی کا پیغام مالک بن دینار تک پہنچا دیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، اور چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا میں ہوتا ہے، اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے اللہ والے جنہوں نے دنیا کو بالکل پس پشت ڈال رکھا تھا، ان کی طرف ذرہ برابر بھی التفات اور توجہ نہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ کسی ملحد سے آپ کا مناظرہ ہو گیا۔ آپ بھی اپنے موقف کو حق اور سچ سے تعبیر کرتے رہے اور ملحد بھی اپنے موقف کو درست ثابت کرنے پر تلا رہا۔ یہ صورتحال دیکھ کر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کے اور اس ملحد کے ہاتھوں کو آگ میں ڈالا جائے، لہٰذا جس کے ہاتھ آگ سے محفوظ رہیں گے اس کو حق اور سچ پر تصور کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس پر طے پایا کہ ملحد اور مالک ابن دینار دونوں حق پر اور سچ پر ہے، مگر آپ اس صورتحال سے بہت افسردہ اور غمگین ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، میں نے پورے 70 سال تیری عبادت و ریاضت میں گزار دیے، مگر تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر قرار دیا۔ اس پر غیب سے آواز آئی کہ اے مالک بن دینار، تمہارے ہاتھ کی وجہ سے ایک ملحد کا ہاتھ جلنے سے بچ گیا ہے، کیا تمہیں اس کی خوشی نہیں ہے؟ اگر وہ تنہا اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیتا تو یقیناً وہ جل جاتا۔ حضرت مالک بن دینار کی کرامت۔ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ جب کشتی عین مجدھار میں پہنچ گئی تو ملاح نے ان سے کرایہ طلب کیا۔ بزرگ نے فرمایا کہ میرے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر ایسی ہی بات تھی تو مجھے کشتی میں سوار کرنے سے پہلے کہہ دیا ہوتا تاکہ میں سفر کے لیے کوئی اور وسیلہ تلاش کر لیتا۔ ان کی بات سن کر کشتی کا مالک سخت بدتمیزی اور بد کلامی پر اتر آیا۔ اس نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ کشتی والا کوئی بہت ہی ظالم اور سنگ دل انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ جب آپ کی غشی دور ہوئی تو اس نے آپ سے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کشتی میں سفر کرنے کا معاوضہ ادا نہ کیا تو میں تمہیں دریا کی طوفانی موجوں کے سپرد کر دوں گا۔ ابھی اس ملاح نے اپنی بات بھی مکمل نہ کی تھی کہ اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئی، اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کر دیا۔ ادھر ملاح
یہ ساری صورتحال دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا اور فوراً آپ کے قدموں میں گر کر معافی طلب کرنے لگا، مگر آپ کشتی میں سے دریا میں اتر گئے اور پانی پر چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ نگاہ فیض کا اثر۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر نظر کرم ہو جائے تو بڑے بڑے گنہگار اور پاپ کرنے والے بھی نیکوکار اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک بدمعاش قسم کا نوجوان حضرت مالک بن دینار کے پڑوس میں رہتا تھا اور شرفا اس نوجوان کے ہاتھوں خاصے پریشان ہو چکے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے اس کے مظالم کی شکایت کی، مگر آپ نے جب اس نوجوان کے پاس جا کر اسے نصیحت کی تو وہ آپ کے ساتھ خاصی گستاخی سے پیش آتے ہوئے بولا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخل دینے کی قطعی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے اچھے برے فعل کا خود ذمہ دار ہوں۔ حضرت مالک بن دینار نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ بہت رحم دل اور نرم مزاج ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرے خلاف کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرے گا۔ مالک بن دینار نے کہا، اگر بادشاہ نے تمہارے خلاف شکایت نہ سنی تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تیری شکایت کروں گا۔ اس پر نوجوان نے فخریہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بادشاہ سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہے۔ نوجوان کی یہ بات سن کر مالک بن دینار واپس لوٹ آئے، لیکن چند ہی روز بعد جب لوگوں نے دوبارہ اس نوجوان کے مظالم کی شکایت کی تو آپ پھر اس نوجوان کو نصیحت کرنے تشریف لے گئے، لیکن اتنے میں غیب سے ندا آئی کہ میرے دوست کو پریشان مت کرو۔ غیب کی یہ ندا سن کر حضرت مالک بن دینار حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے اس نوجوان سے جا کر کہا کہ میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستے میں سنی ہے۔ نوجوان یہ سن کر خود بھی حیرت زدہ رہ گیا اور پھر عزم مصمم کے ساتھ پرعزم انداز میں کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام تر دولت خدا کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ چنانچہ کچھ ہی دن بعد وہ نوجوان اپنا پورا اثاثہ خیرات کر کے نامعلوم سمت کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ مالک بن دینار جب مکہ معظمہ پہنچے تو انہوں نے اس نوجوان کو وہاں انتہائی کمزور اور قریب المرگ حالت میں دیکھا، جو اس وقت سجدے میں پڑا کہہ رہا تھا، خدا نے مجھے اپنا دوست فرمایا ہے، اس لیے میں بھی اس کے احکام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کروں گا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کی رضا اور خوشنودی صرف عبادت سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور آج سے میں کوئی بھی ایسا کام کرنے سے سچی توبہ کرتا ہوں جو اس کی تسلیم و رضا کے خلاف ہوگا۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے دیکھا کہ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان اسی وقت اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔